اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، گویا وہ حوریں صفائی اور سرخی میں یاقوت ہیں اور سفیدی اور چمک میں مونگے ہیں، یعنی موتی ہیں اور پاکیزہ موتی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اس نے اس صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ تمہارے واسطے حوریں پیدا کری ہیں کہ جو ہر وقت تمہیں صاف ستھری اور پاکیزہ نظر آئیں گی ہر وقت۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ یاقوت اور مرجان یعنی موتی ہیں، موتی کی طرح چمکدار ہیں۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے؟ احسان کا بدلہ کیا ہے سوائے احسان کے؟ اس آیت کا کیا حاصل ہے؟ اس آیت سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی، اگر نیکی کا بدلہ نیکی ہے تو اطاعت کی جزا کیا ہے؟ درجات کی بلندی۔ بندہ جب اطاعت کرتا ہے اپنے پروردگار کی تو اللہ اس کے درجات کی بلندی کرتا ہے۔ شکر کا بدلہ نعمت میں زیادتی، جب بندہ شکر کرتا ہے اللہ نعمتوں میں زیادتی کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تقوی کا فرحت، جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کی طبیعت فرحت مند رہتی ہے، اندر سے خوشگوار کیفیت رہتی، کوئی بوجھ نہیں ہوتا سینے پر، ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تقوی کا فرحت اور توبہ کا قبول، یعنی اللہ نیکی کا بدلہ نیکی، یہ کہا جا رہا ہے، اور توبہ کا قبولیت اور دعا کا اجابیت، یعنی توبہ کو قبول کرتا ہے، دعا کو قبول فرماتا ہے اور سوال کرنے والے کو عطا فرماتا ہے اور استغفار کرنے والے کی مغفرت فرماتا ہے، اور دنیا میں خوف کا آخرت میں امن عطا فرماتا ہے۔ جو دنیا میں خوف خدا رکھتا رہا، خوف خدا اس کے دل میں رہا اور خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے بچتا رہا تو آخرت کا امن اس کو حاصل ہو جائے گا، آخرت میں وہ خوف میں نہیں رہے گا۔ اور خدمت کا سلطنت، جو خدمت کرے گا اس کو سلطنت بدلہ اور جزا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ ہے نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کہا جا رہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور انہیں چھوڑ کر دو اور باغ ہیں، ان نعمتوں کو چھوڑ کر دو اور باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، گہری سبزی سے سیاہی مائل، یعنی دو باغ اور دو بہشتوں کے سوا جو مذکور ہوئی پیچھے دو جنتیں، ان سے اور بھی علاوہ دو باغ ہیں۔ بعضوں نے کہا دو جنتیں جو پہلے ذکر ہوا وہ سونے کی ہیں اور جو کہ خاص لوگوں کے واسطے ہیں، سابقوں کے واسطے، اور دو جنتیں چاندی کی ہیں جو دوسرے طبقے کے واسطے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اس کے سوا جو دو جنتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ گہرے سبزی رنگ کی، یعنی سبز کا کیوں کہا؟ کہتے ہیں نا صبح صبح اگر آپ سبزہ دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کو وہ سبزہ دیکھنا فرحت دیتا ہے اور آپ کی بینائی تیز ہوتی ہے، تو سبزے والی جنتیں۔ اور بعض دوسری کیا سیاہی مائل جنت، یعنی کیسا ہے کہ وہ اتنا گہرا سبز ہے کہ سیاہی مائل ہو گیا ہے۔ بعض سبز رنگ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس میں سیاہی غالب آ رہی ہوتی، سیاہ رنگ۔ تو کیا ہے کہ سبز رنگ سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے فیہما عینانی ندخاتان، اور اس میں دو چشمے ہیں جوش مارتے ہوئے، یعنی پانی ابل رہا ہے اس میں۔ ابلنے سے مراد وہ ابلنا نہیں جو پک کر ابلتا، یعنی اتنا پانی کے اوپر تک پانی آیا ہوا ہے۔ تو کہا کہ ہر چند اس میں سے پانی پی لیں گے پھر پانی اور اوپر ہوگا، یعنی وہ پانی میں کمی نہیں آئے گی، ایسے چشمے ہیں۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے چشموں
کہ بہت پانی کو تم کو دیتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے فیہما فاکہۃ والنخل والرمان، اور ان دونوں میں میوے ہیں، پھل ہیں، اور کھجور اور انار. اب یہاں پھر دیکھیں پھلوں کا ذکر علیحدہ کر کے کھجور اور انار کا علیحدہ کر دیا. یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ علیحدہ کیوں کیا گیا؟ کھجور کہتے ہیں تمام پھلوں میں کھجور اور انار کی تخصیص یعنی خصوصیت کس سبب سے ہوتی ہے؟ کہ ان کی فضیلت کے سبب سے ہوتی ہے، کہ اس واسطے کہ کھجور جو ہے پھل بھی ہے اور غذا بھی. آپ کوئی چیز نہ کھائیں، 2 کھجوریں کھا لیں، آپ کی بھوک مٹ جائے گی. کھجور پھل بھی ہے اور غذا بھی ہے، اور انار پھل بھی ہے اور دوا بھی ہے. انار کے چھلکے تک میں شفا ہے. جس کو لوز موشن ہو یا اس طرح کے معاملات، انار کے چھلکے کو سکھا کر پیس کر رکھنے سے، اس کو ایک آدھا چمچ کھانے سے اسے شفا مل جاتی ہے. اور انار کھانے سے اور بھی فوائد بے شمار حاصل ہوتے ہیں، کہ خون کی روانی کرتا ہے، آپ کے خون کو رواں کرتا ہے، اس کا گاڑھا پن دور کرتا ہے. اور بھی ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو روحانی فائدہ کیا ہے، جو انار کو کھا لیتا ہے پورے انار کو، 40 دن اس سے شیطان دور رہتا ہے. تو یہ دوا بھی ہے انار اور پھل بھی ہے، تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا. اور ویسے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ انار میں ایک دانہ بہشتی ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، اس لیے ایک بندے کو پورا انار کھانا چاہیے. پھر اللہ فرماتا ہے فیہن خیرات حسان، اور ان میں عورتیں ہیں نیک خصلت، خیرات نیکی، خیر نیکی کو کہتے ہیں، نیک خصلت، حسان اور حسین خوبصورت. جنت میں عورتیں ہیں جو نیک سیرت. عموماً دنیا میں جب بعض اوقات اگر عورت خوبصورت ہوتی کہیں کہیں تو سیرت اچھی نہیں ہوتی، سیرت اچھی ہوتی تو حسن نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جنت میں جو عورتیں تمہیں ملیں گی خوب سیرت اور خوبصورت، دونوں کوالٹیز اس میں ہوں گی. تو کہا جا رہا ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حورم مقصورۃ فی الخیام، اور گوری گوری. حور کا ترجمہ جو ہوتا ہے گوری، گوری رنگت والی. اگر حور کا لفظی ترجمہ کریں تو کیا؟ گوری رنگت والی. تو اللہ فرما رہے گوری گوری، اور پھر اس کے ساتھ مقصورات، پردہ نشین، پردہ کرنے والی. جنتی عورت کی پہچان ہے. آج اگر ہم بے پردگی سے پھرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ جنتی عورت بے پردہ نہیں ہوتی. اللہ فرما رہا ہے حور ہیں گوری، حسین ہیں، لیکن وہ اپنے حسن کی نمائش نہیں کرتی، اپنے حسن کو نامحرموں کو نہیں دکھاتی. تو کہا جا رہا ہے مقصورات، پردہ نشین، اپنے حسن کو ڈھانپے ہوئے، فی الخیام، خیموں میں. اچھا، خیمے کا یہاں خیام کا مطلب ایک ہے کہ مطلب جو گھر تمہیں دیے جائیں گے جو کہ موتیوں کے ہوں گے، وہ گھر ہوں گے موتیوں کے. لیکن خیموں کا، خیام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی تخصیص یعنی خصوصیت کیا ہے. خیام کا ایک مطلب ہوتا ہے حجلہ، اور جہاں دلہا دلہن ملتے ہیں اس کمرے کو کہتے ہیں حجلہ عروسی. تو کیا ہوگا؟ یہ دلہا دلہن کے کمرے ہوں گے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ خیام یعنی حجلہ عروسی، ایسا کمرہ جو آراستہ کیا گیا ہو، سجایا گیا ہو دلہا دلہن کے واسطے، وہ خیام کہلاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں ہاتھ لگایا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے، اور نہ ہی جنات نے. کسی انسان نے اور کسی جن نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا. پھر بتایا جا رہا ہے، پہلے بھی ذکر آیا، اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ جن شوہروں کے ساتھ نامزد ہوئی ہیں وہی ان کو چھوئیں گے. کہتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی جو حوریں اس کی بیویاں بننے کے لیے نامزد ہوئی ہیں، وہ اس عورت کو کہتی ہیں تو ہلاک ہو جائے، تیرے پاس تو مہمان ہے، یہ تو ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے آنے والا ہے، تو اسے کیوں ستاتی ہے. اب یہ سوچیں وہ خواتین جو دنیا میں شوہروں کو ستاتی ہیں، دن میں کتنی مرتبہ حوریں ان کو یہ کہتی ہوں گی. پھر کہا جا رہا ہے
تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، تکیہ لگائے ہرے ہرے بستر، خضر ہرے ہرے سبز بستر، اور نفیس اور نادر فرش پر، ایسے عبقری کہتے ہیں جو حیت میں بہت بڑی چیز ہو، جسامت میں جو بہت بڑی ہو، اسے کہتے ہیں عبقری۔ تو کہا جائے نفیس اور نادر فرشوں پر ہوں گے، اور کیا ہے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ہرے بھرے نفیس بستر فرش پر، اور بہت خوبصورت اور قیمتی بستر ہوں گے ان کے لیے۔ تو اچھا، جنتیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہوگا کہ جنتی جو ہے وہ کسی کی طرف آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ جنتی اگر کسی کام کے لیے مڑے گا بھی تو اللہ اس کا چہرہ دوسرے کے سامنے کر دے گا، جنتی ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے خوبصورت ہرے ہرے بستروں پر، اور بیش بہا قیمتی فرش پر ہوں گے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا نام ہے تمہارے رب کا، ذوالجلال عزت والا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اکثر محققین اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جلال یعنی جلال اشارہ ہے صفت قہر کا، اللہ کے جو صفت قہر ہے جلال اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اکرام عبارت ہے کرم کرنے پر، کریم ہونے پر، عزت پر۔ تو اکرام اس کی طرف ہے جو اوصاف نرمی والے، عزت والے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری جو صفات ہیں یہ ذل جلالی والاکرام، ذل جلالی والاکرام پر ہیں، اس میں ہیں۔ تو یہ سب صفات الہی کو جامع ہے، اسی سبب سے اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ آپ پڑھ کے دعا کرا کریں یا دعا میں یہ کلمات بھی ادا کر لیں، ذل جلالی والاکرام، تو سمجھیں آپ کی دعا میں اسم اعظم آ گیا ہے اور دعا قبول ہی